بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں شروع کرنا چاہوں گا جی، جو کراچی میں ہلاکتیں ہوئیں ان سے میں بات شروع کرنا چاہوں گا۔ جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے، جتنا اس پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور اس سانحے کو میرے خیال میں اگر ایک قومی سانحہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا سیکرٹ فنڈز، منسٹری آف انفارمیشن کے سیکرٹ فنڈز کہاں جاتے ہیں، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کن کن کو نوازا جاتا ہے۔ ایک فنڈ صدارتی محل میں بھی ہے، وہ فنڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یا وہاں پہ چودھری برادران کے ایک بہت قریبی رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کے بھی میں جواب چاہوں گا کہ ہمیں ملیں۔ اور آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ سیکرٹ فنڈز ہیں یا فنڈز ہیں، یا آپ سیکرٹ فنڈز کو بولیں یا فنڈز بولیں، میں صدارتی محل کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں پہ جاتے ہیں، کن کن کو دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ آج کل مرسڈیز گاڑیاں تو ویسے سیل پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مرسڈیز گاڑی رکھنا آج کل ایک عذاب ہے، کیونکہ جس نے بھی مرسڈیز رکھی ہو، خاص طور پہ کسی اینکر نے، تو اس پہ سیدھا سیدھا الزام لگتا ہے کہ جی یا تو اس کو ملک ریاض نے دی ہے مرسڈیز، یا قائرہ صاحب نے دی ہے، یا پھر ان کو صدارتی محل سے گفٹ کی گئی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ اینکرز ایسے بھی ہیں کہ جنہیں کہیں سے گفٹ نہیں ملا، انہوں نے اپنی ہی کمائی سے لی ہیں۔ سو اس پہ ذرا تھوڑا سا ان اینکرز کو سائڈ پہ کر دیں جنہوں نے خود اپنی کمائی سے مرسڈیزیں لی ہوں۔ قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، اور میں نے انہیں کہا بھی تھا دوسری مرتبہ جب یہ انفارمیشن منسٹر بن رہے تھے، تو میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ انفارمیشن منسٹر بن رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا نہیں، ہاتھ جوڑ کے بولا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں انفارمیشن منسٹری سے تنگ ہوں۔ ایسے ہی تھا قائرہ صاحب؟ میں نے کہا تھا بڑا مشکل کام ہے رانا صاحب، آپ نے بڑے زور سے مجھے کہا تھا، میں نے کہا بڑا مشکل کام ہے، اور میں عزت سے الگ ہو گیا ہوں پہلی مرتبہ۔ میری پارٹی نے مجھ سے یہ ذمہ داری جو ہے واپس لی ہے، تو میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو پارٹی کی ذمہ داری جو مجھے حکم ملتا ہے میں تو اس حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ تو یہ اس ریفرنس میں مجھے یاد ہے بالکل، یہیں بیٹھے ہوئے بات۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں جاتے آپ؟ چاہتے کیوں نہیں تھے کہ آپ دوبارہ انفارمیشن منسٹر بنے؟ وجہ کیا ہے؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو سیاسی کارکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ میں کسی ذمہ داری سے، میری جماعت مجھے جو بھی ذمہ داری تھی، یہ تو آج کل تو ہم گورنمنٹ میں ہیں، چلے پروٹیکٹڈ ہیں، بہت ساری فیسلٹیز ہیں، ہم تو اس دور میں ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتے۔ جب گولیاں کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب جیلیں جانے کا وقت ہوتا ہے، تو گھبرانے والا تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ درست بات ہے کہ وزارت اطلاعات سے ایک دفعہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ اتفاق سے شیخ رشید صاحب بھی تھے، محمد علی دورانی صاحب بھی تھے، جاوید جبار صاحب بھی تھے، کسی ایک پروگرام میں ایک فنکشن تھا، تو انہوں نے کہا یار ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اس وزارت کے اندر ہم سبھی رہے ہیں اور یہاں سے کوئی عزت سے بچ کے نہیں نکلا، تو تم خوش قسمت آدمی ہو کہ تم پہ ابھی تک کوئی الزام نہیں لگا۔ تو میں نے اس ریفرنس میں کہا تھا کہ مجھ پہ الزام نہیں، لیکن ہمارے محبت کرنے والے بہت ہیں، کوئی نہ کوئی راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ اب تو ہو گیا نا، لیکن بھائی اتنا بڑا فنڈ ہوتا ہے، اتنا بڑا سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے منسٹری آف انفارمیشن کے پاس، پھر وہاں سے لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ رانا صاحب، منسٹری آف انفارمیشن ایک بڑی آنریبل وزارت ہے، بہت عزت والا کام ہے۔ ہاں ہیکٹک ہے بہت سارا، آج کل کے میڈیا بہت زیادہ وائبرنٹ ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اور ابھی ہمارا جو سرکاری دفاتر ہے، سرکاری مشینری ہے، خود ہم سیاسی مشینری جو ہے، ہم شاید اتنے ٹیونڈ اپ نہیں ہیں جتنی زیادہ اس پہ پیس اس وقت میڈیا کی ہوتی ہے، انفارمیشن کی پیس ہوتی ہے۔ اب تو ٹکر کی پالیٹکس ہے نا، پہلے تو ہوتا تھا کہ آج اخبار میں خبر آئی، کل اس کا جواب آنا ہے، تو 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 12, 14, 15 گھنٹے ہوتے تھے، پھر اس کا جواب شام کو رات 10, 11 بجے تک چلا جاتا تھا۔ اب تو اگلے 1 منٹ میں جواب، 2 منٹ میں جواب، 5 منٹ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے رسپانس ٹائم۔ اس لیے تھوڑا سا یہ پریشر والا کام ضرور ہے، لیکن بہت عزت والا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کے اسپوکس مین کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ آج کل ہم الزامات کی زد میں ہیں، میں نے بہت دفعہ بہت سارے پروگرامز میں بھی رانا صاحب اس سے پہلے، جب یہ ابھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا اس سارے ایشو کا، سیکرٹ فنڈز کا، تو جن کچھ صحافیوں کا ذکر آپ نے فرمایا، میں ان کے نام نہیں لیتا،
ان ہمارے دوستوں نے جن کے اوپر الزامات نہیں ہیں, جو واقعی اپنی حلال کی کمائی کھا کے کھاتے ہیں, جن میں بہت بڑی میجارٹی ہے اور وہ میجارٹی میں لوگ ہیں, میں کوئی ان کو چھوٹی تعداد میں نہیں سمجھتا ہوں. ان کے پروگرامز میں نے کہا ہے, یہ ریکارڈ پہ ہوں میں, کبھی وقت آیا تو میں وہ بتا دوں گا, وہ کلپس بھی دکھا دوں گا کہ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں سیکرٹ فنڈ ہیں وزارت کے بہت بڑے اور اس کا بندر بانٹ ہوتی ہے, اس سے لوگوں کے زمین خریدے جاتے ہیں, فلان ہوتا ہے, تو آئیے میں اپنی وزارت کے سارے فنڈ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, آپ آ جائیے 2 4 5 مہربان ہمارے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں پبلک کروں ان فنڈز کو, تو کچھ جو گورنمنٹ کے یا قانون کے جو قدغنے ہیں وہ میرے سامنے ہیں, اور کچھ لوگوں کی, کچھ سفید پوشوں کی, کچھ ایسے صحافیوں کی جو بہت ضرورت مند تھے اور ان کی تھوڑی بہت, ان کی پوری ضرورت نہیں, بہت تھوڑی بہت ہے. اگر ہم نے آنکھ بند کر کے طریقے سے ان کی علاج کرا دیا ہے, اگر کسی کی والدہ کا, کسی کی بیوی کا, کسی کی بچی کی شادی کرا دی ہے, اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے, اس کا اپنا علاج کرا دیا ہے, تو میں اس کی تشہیر نہیں کر سکتا. یہ بات میں بہت سارے چینلز پہ کہہ چکا ہوں. آج بھی میں نے کل بھی یہ بات کہی, آج بھی میرے ایک مہربان کو بہت تلخ لگی ہے میری باتیں, انہوں نے بڑا عجیب سا رنگ استعمال کیا ہے, اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں. تو میں نے کل قوم کے سامنے رکھا کہ یہ بجٹ ہے ہمارا کیا. کوئی کہتا ہے 5 ارب ہے, کوئی کہتا ہے 4 ارب ہے, کوئی کہتا ہے 4 ارب 20 کروڑ ہے. رانا صاحب, وزارت اطلاعات میں کوئی سیکرٹ بجٹ نہیں ہے. اچھا, کوئی سیکرٹ بجٹ نہیں ہے. آپ حلفن کہتے ہیں, میں آپ کو حلفن کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو بجٹ بک ہے اس کے ذریعے کہتا ہوں. اچھا, بجٹ بک پہ تو ٹھیک ہے, وہ میں نے بھی پڑھ لی بجٹ بک, اس میں تو صدارتی محل کے بھی کچھ ایکسپنسز ہیں, آپ لوگوں کے بھی ہیں, لیکن میری گزارش سن لیجیے. لیکن اس کے علاوہ کہیں سے پیسہ اور آتا ہے سر, اور کہاں سے پیسہ آئے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو بلا کے صدارتی محل میں اگر پیسے دیے جاتے ہیں, چاہے اشتہارات کی مد میں یا کسی اور طریقے سے کیمپینز دی جاتی ہیں, یا اشتہارات کی مد میں دیے جاتے ہیں, یا اس لیے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جناب ایک چینل ہے اس کو اس کے برابر آ جاؤ, اس کو ذرا نفس ڈالو اس چینل کو, تو وہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے وزارت اطلاعات کی, اب آپ آئے ہیں کہ دوسرے پہ آ گئے. صدارتی محل کے ذکر آپ نے کیا, اور میرے مہربان نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہ سیکرٹ فنڈز کا ذکر جو کیا ہے, یہ چودھری نثار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدر صاحب کے بارے میں کہا. وزیر موصوف کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگا, میں ملازموں پر الزام نہیں لگا. آپ کو ملازم کہا انہوں نے. نثار صاحب بہت سیزنڈ پالیٹیشین گنے جاتے ہیں, لیکن وہ بات اوقات غصے میں وہ ایک ناراض اور بگڑے ہوئے بچے کی طرح جو چاہتا ہے وہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. میں کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. آپ ان کو بچہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بگڑا ہوا بچہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, وہ بڑے سیزن بڑے سینئر آدمی ہیں, لیکن ایک بگڑا ہوا بچہ. ان کا مزاج یہ ہے, وہ ہر اچھی چیز کو, ہر اچھی موو کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اب اپنی جماعت کے اندر وہ ان کی جماعت کی لیڈرشپ کو چاہیے اس کو دیکھیں. لیکن میں صرف انہیں ایک بات کہوں گا, میں ملازم نہیں ہوں, میں ایک نظریے کا غلام ہوں. ٹھیک, میں اس ملک کے لوگوں کی نمائندہ جماعت کا غلام ہوں. میں بی بی شہید کا, ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کا غلام ہوں نظریاتی طور پہ. فزیکلی میں کسی کو غلام نہیں ہوں, لیکن میں اس غلامی میں, یہ تو نوکری کی بات ہے, میں اس فلسفے کا جو بھی دائی ہوگا, جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے آج اس وقت, وہ آصف علی زرداری ہے, بالکل ان کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا. اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, مجھے اس سے کبھی فرار نہیں تھا. اور میں 1970 میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا, آج بھی پیپلز پارٹی میں جگہ نہیں بدلتا, میں گھونسلے نہیں بدلتا, میں اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوں. اور وہ وصوف اپنا ذرا خود دیکھ لے کہ کون کون سا گھر انہوں نے نہیں بدلا اور کون کون سے راستے نہیں بدلے. آج اللہ تعالیٰ ان کے بھائی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ فوج میں تھے, ان کو بہت ساری پروٹیکشن تھی, آج نہیں رہی, تو بہت سارے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو ان کو ان کے اپنے ایشوز ہیں, میں ان کی زبان میں نہیں جانا چاہتا. مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک سینئر ترین بندہ جنہیں گنا جاتا ہے, وہ جب اس لینگویج میں بات کرے گا, رانا صاحب یہ لہجہ, یہ الفاظ مجھے نہیں آتے, میں ان کے اس سے گھٹیا الفاظ استعمال کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کروں گا. جو الفاظ انہوں نے یوز کیے میں وہ ذرا سن لیں, آپ بھی, میں بھی سننا چاہوں گا, لوگ بھی سننا چاہیں گے. ذرا کلپ دکھا دیجیے. چودھری نثار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ذرا قاہرہ صاحب کو بھی سنا دیں, اور ویورز بھی ہمارے سننا چاہیں گے کہ کیا کہا چودھری نثار صاحب نے. میں نے جو بیان دیا ہے وہ سیکرٹ فنڈز کے حوالے سے نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں ہمارا تو سیکرٹ فنڈ ہی پتہ نہیں 1 یا 2 کروڑ روپے ہے. انہوں نے کہا ہے مجھ پہ الزام لگا. تو بھائی میں ملازموں پہ الزام نہیں لگاتا, میں نے آصف علی زرداری کا نام لے کے کہا ہے. ایک بہت وسیع بجٹ اشتہارات کے حوالے سے ہے, اس کو جناب آصف علی زرداری صاحب ایک خصوصی طریقے سے سائفن آف کر رہے ہیں, اور یہ پیسہ اربوں میں ہے, اور یہ جو سائفن آف ہو رہا ہے ایک مخصوص ایجنسی کے ذریعے ہو رہا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ پبلک منی کو استعمال کریں آئندہ الیکشن میں ٹو بائی آف ویریس پیپل. اور جو دوسرا میں نے سوال کیا کہ عام جو جرنلسٹ ہے, کیمرہ مین ہے, اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں, 10-15 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے, ایک اینکر کو 15-20 حتی کہ 25 لاکھ کیوں آفر کیے جا رہے ہیں؟ میں نے کسی اور پہ الزام نہیں لگایا, میں نے بات کی ہے جنہوں نے خود اینکرز اور میڈیا پرسنز نے آ کے مجھے خود بتایا ہمیں یہ آفر کیا گیا ہے. اور تیسرا میں نے کہا ہے کہ بڑے چینل سے لوگوں کو بہت بڑی ایک سیلری پیکج دے کے, پرکس اینڈ پریولیج دے کے ان کو مخصوص چینلز کی طرف جن میں اکثر غیر معروف ہیں لایا جا رہا ہے الیکشن میں استعمال کرنے. اور آخر میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی جو پاکستان کا قومی چینل ہے, جو آپ کے اور میرے پیسے سے چلتا ہے, اس پہ انہوں نے لاکھوں روپے کے پرکس اینڈ پریولیجز سے لوگوں کو لائے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں, اور ان کو اپنی زبان بنایا ہے. آصف زرداری صاحب نے 4.5 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ سیاسی طور پہ تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں, اور ان کی پارٹی بینکرپٹ ہو چکی ہے. اب وہ اس قسم کے شوشوں سے وہ ہی وانٹس ٹو اسٹیل دا الیکشن. بنیاد ساری خرابی کی ایوان صدر ہے, اور یہ سارے اس مکروہ کھیل میں ایوان صدر ہے, اور جرنلزم کا لبادہ اوڑھ کے کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اگر ان صاحب کی جو یہاں آپے سے باہر ہو رہے تھے, میں تو نہیں دیکھا, مجھے بتایا, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے عدالت میں لے جائیں. جی, میں چودھری نثار صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں, اور میں عدالت میں نہیں, میں عوام کی عدالت میں آپ کے پروگرام میں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پاکستان کے کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ باتیں کرنا چاہیے. ہر معاملہ عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. یہ معاملات کنٹروورشل ہوتے ہیں, اور ان معاملات میں آپ کے پاس کوئی صداقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سچ ہے, آپ کے پاس درستی ہے چودھری نثار صاحب, تو آپ کو چاہیے آپ عدالت میں جائیں. اس طرح جو گھٹیا الزامات لوگوں پہ نہ مت لگائے, اور آپ اپنی صرف زبان کو کنٹرول کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کسی بندے کو, میں نے پہلے بھی کہا, مجھے کوئی بات نہیں, مجھے انہوں نے کہا, میں ویسے بھی میں ان کی طرح کسی بڑے رئیس کا بیٹا نہیں ہوں, میں کسی بڑے چودھری کا بیٹا نہیں ہوں, میں تو مڈل مین کا بیٹا ہوں, ایک مڈل کلاس کے لوگوں سے میرا تعلق ہے, اور مجھے اس پر فخر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بڑے گھر کا بگڑا ہوا بچہ اس کے منہ میں جو آئے وہ آل فال رکھ دے گا تو ہم سے برداشت کریں گے. یہ نہیں ہوگا, اسے انہیں بہیو کرنا ہوگا. ہاں, جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کا جواب ضرور لیں. صدر ہاؤس میں اگر کوئی فنڈ اکٹھا ہوا ہے تو وہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا ایڈورٹائزمنٹ کمپین پروونشل گورنمنٹس نہیں کرتی؟ کیا شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپ کا ہو تو شہباز شریف, نواز شریف صاحب کی اتنے ہاف پیج کے اور فل پیج کے اشتہارات نہیں چلے؟ کیا آپ نے مکانات کی تعمیر کے اوپر پیسہ کم خرچ کیا, پبلسٹی کے اوپر زیادہ آپ نے خرچ کیا؟ اور یہ بھی رانا صاحب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پنجاب کے اندر بجٹ سسٹم جو ہے, یہ جو کمپین ہے, جو پبلسٹی ہے, جو گورنمنٹ کا ایک حق ہوتا ہے, یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے. وہاں پہ مسلم لیگ کی سارا کچھ پبلسٹی ہو رہی ہے, اور موصوف چودھری صاحب جو ہیں وہ خود پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے ساری پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے. وہ بڑے آنےسٹ آدمی ہے نا, وہ تو کوئی جگہ استعمال نہیں کرتے, وہ کوئی پریولیج نہیں لیتے. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ایک سینٹرلائز سسٹم رکھا ہوا ہے, وہاں ایک شخص, ایک ادارے کی مرضی کے بغیر ایک پیسے کا فنڈ کہیں نہیں جاتا, اور مرکز کے اندر تمام ادارے, یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. آپ تمام میڈیا کے لوگ پنجاب میں کس شخص کی مرضی میں ان کا نام نہیں لیتا, میں ان کا بہت عزت کرتا ہوں, نہیں وہ اس میڈیا کے انچارج ہے, لیکن میں ان کی ذات پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کنٹرول ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تو کنٹرول ہی نہیں ہے. یہاں تو تمام ادارے, تمام کارپوریشن اٹانومس ہیں, وہ اپنا بجٹ خود استعمال کرتی ہیں. اور پبلسٹی, آج تو ان اداروں میں جہاں پبلسٹی ونگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہاں پہ بھی پی آر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی پبلسٹی کا ایشو ہوتا ہے.
फेडरल गवर्नमेंट के इदारे अगर पब्लिसिटी का कोई फंड रखते हैं और इश्तिहार आप देते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी देती हैं। चौधरी साहब अपनी भी जमात को क्या कह रहे हैं? और फेडरल गवर्नमेंट से बड़ा बजट या इसके बराबर बजट पंजाब गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, क्या वहां पे भी हम वो यही बात कर रहे हैं कि आप अपने बजट के लिए, आप अपने आइंदा इलेक्शन के लिए कुछ उसमें से साइफन आप कर रहे हैं? और प्रेसिडेंसी का उससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस में आप जाके किसी को मिलते हैं, वहां तो सारे साहब ही जाते हैं, वहां तो सारे जर्नलिस्ट जाते हैं, वहां तो सारे मालकान जाते हैं, सदर साहब को भी मिलते हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। अगर किसी इदारे के ऊपर, किसी बजट के ऊपर, किसी शय के ऊपर मौसूफ ने तो ये भी कहा था कि इनके पास कैसेट्स हैं, इनके पास रिकॉर्डिंग है, तो मैंने पूछा था इनसे कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग तो मखसूस खुफिया एजेंसियां करती हैं, आप बताएं कौम को, एक तो रिकॉर्डिंग सामने लाएं और दूसरा कौम को बताएं कि आप किसके पेरोल पे हैं, कौन सी एजेंसी आपको फीड कर रही है, ताकि कौम को आपकी शक्ल सामने आ सके ना। ये बातें अपनी भूल जाते हैं। चौथी बात जो उन्होंने बड़े जोर से कही है कि जी बड़े बड़े लोगों को खरीदा जाता है, एक इदारे से दूसरे इदारे में आप उस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, आप उन लोगों में शामिल हैं जो आज इस चैनल पे, कल किसी और चैनल पे जा सकते हैं। कल एक चैनल पे लोग काम कर रहे होते हैं, दूसरा चैनल उनको बेहतर सर्विसेज या ऑफर करता है, तो आप स्विच ओवर कर लेते हैं, लेकिन ये कोई बेअसूली नहीं होती। और दूसरी बात यह हो सकता है कि इस चैनल के अंदर आप काम कर रहे हो, यहाँ की जो एडिटोरियल पॉलिसी है इससे आप डिसएग्री करें कि जी मैं आपकी पॉलिसी नहीं चला सकता, आप स्विच कर दें, उसका मतलब क्या ये है मौसूफ के मुताबिक क्या आप बेज़मीरी कर रहे हैं? एक बात बताइए, छोटा सा निसार साहब इस तरीके में, मैं उसी पे छोटा सा लफ्ज़ मुझे कहने दें। अगर किसी प्राइवेट चैनल ने किसी एंकर को दूसरे चैनल से अपने चैनल पे लाए हैं, उसमें सदर साहब का या मेरा क्या ताल्लुक है? उनका कहने का मकसद ये है, मैं बताता हूँ आपको, उनका कहने का मकसद ये है, अगर वो नहीं कह रहे या उनको जैसे चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि उनको लोगों ने आके बताया, उनका कहने का मकसद ये है कि जनाब इलेक्शन आ रहे हैं, देयर राउंड द कॉर्नर, और पीपल्स पार्टी वाले, हुकूमत वाले अपने अपने लोग ऑर्गेनाइजेशंस में अकोमोडेट करवा रहे हैं और 20-20, 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये है, जो लोगों ने उनको बताया, मैं आपको जो ऑफ द रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं इस पीस पे यकीन नहीं करता, मैं जाती तौर पर नहीं यकीन करता, लेकिन जो निसार कह रहे हैं। राना साहब, इस मौसूफ को इतना डर लग गया है, क्या इस मुल्क के इलेक्शन का फैसला मीडिया ने करना है? क्या चंद मीडिया हाउसेस बैठ के पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व करके हमारी सियासत वो करेंगे? बस माइंड तो मेकअप करेंगे, पाकिस्तान नहीं, माइंड मेकअप करेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा माइंड हमारे खिलाफ सारा मीडिया खड़ा रहा, हम इलेक्शन जीतते रहे, बाई इलेक्शन भाई, ये बात नहीं है, हमने कश्मीर का इलेक्शन जीता है, ऐसा भी नहीं है, मसला नहीं है। राना साहब बात अपनी जगह, हुकूमत में रह के बाई इलेक्शन जीतना, मैं समझता हूँ मीडिया का बड़ा जोर होता है, मीडिया बहुत पब्लिक ओपिनियन मेकिंग में बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन आप हतमी रोल नहीं है। अगर आपके हाँ मीडिया को ये गुमान हो जाएगा तो ये गलत होगा, और अगर मौसूफ को इस बात का डर लग रहा है तो वो सियासत की एबीसी नहीं जानते। फिर वो कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब को, कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब ही वॉन्ट्स टू स्टील द इलेक्शन को चाहिए, वो माजी के साहब कह रहे हैं कि मैं वही कहने लगा, वो माजी के अपने एक्सपीरियंसेस से खौफजदा है, वो माजी में अमरीतों के साथ मिलके उनकी गोद में बैठ के और वहां से वो फंड भी इस्तेमाल करते रहे, वो इलेक्शन स्टील भी करते रहे। हम तो ऑटोनोमस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन हमने ऑटोनोमस किया है, आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को हमने ऑटोनोमस किया है। अपने एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए, अब इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने हैं, कोई इलेक्शन स्टील नहीं होगा। और ये क्योंकि इनको नजर आ गया है, इनको बाई इलेक्शन में नजर आ गया है, इनको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए ये चीख रहे पहले ही। अरे भाई, अगर आपके पास कोई सबूत है तो ले जाओ अदालत में, ये क्यों कहते हो कि मुझे अदालत में ले जाओ? भाई आप खुद जाओ ना अदालत में, आप ले जाओ मुझे अदालत में, मेरी वजारत आपके सामने खड़ी है और मैं जिम्मेदार हूं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वापस आए उसी चीज पे जो दो तीन चीजें मैंने बात की, जो निसार साहब को अगर आप साइड पे रखें, बिल्कुल हो गया। और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, मैं ऑनेस्टली, मैं आज फिर आपके जरिए कहता हूं, मैं किसी भी सीनियर बंदे का, मेरा उससे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनका एहतराम करना चाहता हूं। मौसूफ को अपनी गुफ्तगू, अपनी जबान के लहजे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, वो सीनियर आदमी है और उनकी जमात को भी इसका ख्याल करना चाहिए, वरना मुझे अपनी इज्जत से बड़ी इज्जत पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में किसी शख्स की नहीं है। थैंक यू। चल ठीक है जी, मतलब आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो जुबान, आप ये बार बार कह रहे हैं। हाँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं वो लहजे, मुझे कौन सी चीजें नहीं आती इस मुल्क की, साहब इस मुल्क की हिस्ट्री किसी की छुपी हुई है, बिल्कुल ठीक। कौन कौन शख्स माजी उसका क्या है, मेरा माजी क्या है आपसे छुपा हुआ है, बिल्कुल ठीक। उनका माजी क्या आपसे छुपा हुआ है। अच्छा, आगे चलते, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आगे बात यह है कि क्या सदारती महल में, प्रेसिडेंट हाउस में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए डिस्पर्स कर रही है सिर्फ इसलिए कि जनाब इलेक्शंस में उनकी मदद की जा सके। डिफरेंट चैनल्स को एक शख्स
جو کہ چودھری برادران کے عزیز ہیں. دیکھیے رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحبان، میرے آپ کو پتا ہے نا سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے کے مخالف رہے. بالکل ہے. وہ میں ان کو اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن چودھری صاحبان کا عزیز ہونا، ان کے عزیز تو بیوروکریسی میں بھی ہوں گے. کل اگر کسی وزارت میں لگا دیں تو آپ کہیں گے ہم پہ یہ الزام ہوگا کہ چودھری صاحبان کے فلاں عزیز کو فلاں جگہ لگا دیا ہے. کل کسی وہ ادارے کے ہیڈ لگ جائیں گے تو کہا جائے گا چودھری صاحبان کے عزیز کو. بھائی چودھری صاحبان اس ملک کے معتبر سیاستدان ہیں، ان کے کوئی عزیز اقارب اگر ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا کس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن رانا صاحب، گزارش یہ ہے، صدر ہاؤس میں وہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ گورنمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہے نا. اگر آپ کے پاس وہ تصویریں ہیں یا آپ کے پاس وہ کیسٹیں ہیں، ریکارڈڈ وائسز ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا نا. آپ سے پھر بڑی دور تک آپ کی رسائی، آپ تو ایجنسیوں کے نمائندے ہیں، آپ کو تو ایجنسی ساری خبر دے رہی ہیں، تو پھر آپ کو ایجنسیاں یہ بھی بتا رہی ہوں گی نا کہ وہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. جس کی بات کر رہے ہیں نثار صاحب، انہوں نے کہا ہے نا کہ میرے پاس اس کی کیسٹ، اگر ان کے پاس کیسٹ ہے، ان کے پاس یہ ساری ڈیٹیل ہے، تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ فنڈ آخر صدر ہاؤس میں کہاں سے جاتا ہے. کیونکہ رانا صاحب، اس ملک کا، پنجاب کا، آپ کی منسٹری سے نہیں جاتا. میری منسٹری سے کسی فنڈ کہاں، میری کسی اور پرائم منسٹر کے سیکرٹ فنڈ میں سے آتا ہو. منسٹری کے فنڈ کا میں جواب دہ ہوں. پرائم منسٹر کے سیکرٹ فنڈ میں سے آتا ہوں. پرائم منسٹر کے فنڈ سے اگر آتا ہے تو موصوف کو پتا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کا فنڈ بھی ڈکلیئرڈ ہے. میں پوچھ رہا ہوں رانا صاحب، میں پوچھ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کا فنڈ ڈکلیئرڈ ہے. سیکرٹ فنڈ، ہاں سیکرٹ فنڈ، سیکرٹ ان کا سیکرٹ فنڈ ڈکلیئرڈ ہے. سیکرٹ نہیں ہے، ڈسکریشنری فنڈ ہے. سیکرٹ فنڈ سیکرٹ ایجنسیز کا ہوتا ہے. اوکے، ڈسکریشنری فنڈ جو ہے پرائم منسٹر کا ڈسکریشنری کتنا ہے، کتنا وہ آڈیٹیبل ہوتا ہے. اس کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کا کتنا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے اربوں میں نہیں ہوتا، وہ فیو کروڑ ضرور ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارا جس کو کہا جاتا ہے سیکرٹ سروس ایکسپینڈیچر، وہ ڈکلیئرڈ ہے پنک بک کے اندر، اور وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. اس کی تفصیل میں نے بار بار بیان کی ہے. صدر ہاؤس کو اگر کہیں سے دیکھیں، ایک عقلی بات ہے کہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، چلے فرض کرے، مان لیا کہ وہاں رانا مبشر، قمر زمان، ABCD کو بندہ بیٹھا ہے، اس کو کہیں سے فنڈ آتا ہوگا نا. وہ فنڈ آنے کا کوئی طریقہ ہوگا. وفاق کی حکومت سے کیا چیک نکال کے، وہی طریقہ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. بینک سے ایسا ہے ہی نہیں نا. دیکھیں اسٹیٹ بینک سے جا کے میں نے کیا بیگ بھر کے لے آیا ہوں اور صدر ہاؤس میں رکھ دیے. بھائی فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر اگر ہو رہا ہے تو وہ ایکسپینس کہیں نہ کہیں بک ہو رہا ہے نا. ہاں، اگر اشتہارات کی بات ہے تو اشتہارات تو ساری صوبائی حکومتیں دیتی ہیں، تمام ادارے دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. اور اگر گورنمنٹ دیتی ہے، گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے یا گورنمنٹ کو اچھا کام کرتی ہے، اس کی پروجیکشن کرنا یہ ہر حکومت کا، مرکزی کا بھی اور صوبائی کا بھی حق ہے. اور چودھری صاحب موصوف کو چاہیے، اور ان لوگوں کو جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں وہ خود اپنے دور میں کیا کرتے رہے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، کہا گیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو آپ کے میرے پیسوں سے چلتا ہے، وہاں بڑی بڑی بھاری تنخواہوں سے لوگ رکھے گئے. رانا صاحب، جو بھی کارپوریشنز ہیں، اگر آپ وہاں کارپوریٹ سیٹ اپ کے بندے لا کے رکھیں گے، ان کو چلانا چاہیں گے کمرشلی، تو وہاں مارکیٹ کی سیلری دیں گے تو لوگ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. آپ کو یا کسی اور بھی پروفیشنل کو میں لانا چاہوں گا، سرکاری ملازموں کی سیلری میں لوگ نہیں آتے. اور میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو بھی اور پورے پاکستان کے اپنے مخالفوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس دور میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے، پہلی دفعہ ٹیلی ویژن آپ کے تمام ٹاپ کے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے. ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ کے، میری موجودگی میں انفارمیشن منسٹر ہوں، میں انچارج ہوں اس کا، میرے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کے، مسلم لیگ کے، باقی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور مجھ پہ سخت سوال ہوتے ہیں. یہ پہلی روایت ہم نے ڈالی ہے. اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی. یہ بالکل یہ عوام کا ادارہ ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کا اسپوکس مین بھی ہے. یہ صرف اپوزیشن کا اسپوکس مین نہیں ہے. اور اگر یہ بات کہ جی کسی خاص ادارے کو ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اس کو نکیل ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ تو بزنس سے ہوتا ہے جی. اس ادارے کے اوپر نکیل ڈالنے کا کیا ہم نے اسی ادارے کی بات شاید چودھری صاحب کر رہے ہیں جس کا ان کے اپنے دور حکومت میں جن کے ناطقے بند ہوئے تھے اور جن کا اخبار جو ہے وہ 20 پیجز سے 1 پیج پہ آ گیا تھا، وہ شاید اسی ادارے کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کے دور میں ہوتا تھا، ہمارے دور میں تو نہیں ہوتا. ہم نے تو کسی کے اشتہار آج تک بند نہیں کیے، ہم نے آج تک کسی کا کوٹا بند نہیں کیا، ہم نے آج تک کسی کو لیگل نوٹسز نہیں دیے، ہم نے تو آج تک جناب کسی کے اوپر حملے نہیں کرائے. یہ تو آپ کے کمال ہے سارے. پریزیڈنٹ ہاؤس کا فنڈ جو ہے وہ 74% انکریز کیوں کیا؟ جو بجٹ کے اندر ان کا ٹوٹل دیکھیں نا، سوال یہ ہے، اعتراض ہے 5 ارب کا. پریزیڈنٹ ہاؤس کا ٹوٹل بجٹ شاید 5 ارب کا نہیں ہوگا، اور اس میں جو انکریز ہوئی ہے وہ اوور آل وہاں پہ جو آپ کا ڈیفیسٹ انفلیشن ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، روپے کی ڈیویلیوشن ہوئی ہے، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، پینشن میں اضافہ ہوا ہے، یہ ساری اماؤنٹ اس میں ریفلیکٹ ہونی ہے نا جی. رانا صاحب، جو ملازموں کی تنخواہیں بڑھی ہیں 50% یا 35% جو بھی بڑھی ہے وہ بھی اس میں جانی ہے.
جو سابقہ ملازم ان کی اپنی سیلریز ہیں. اگر بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں تو اس کا بھی اس میں جانا ہے, یوٹیلیٹیز بڑھی ہیں تو اس میں بھی جانا ہے. صدر صاحب کا کوالٹی یہ ہے, صدر پاکستان آج تک نہ باقاعدہ روٹ لگا کے کہیں جاتے ہیں, وہ ہیلی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کے جہاں جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں. وہ نہ اپنے ساتھ پورا انٹورنج لے کے جاتے ہیں, نہ وہ روٹ لگواتے ہیں, نہ وہ لوگوں کو کھڑا کر کے پورا پروٹوکول لیتے ہیں. وہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے. اور ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, بہت سارا پریزیڈنٹ ہاؤس کا وہ خرچہ ہے جہاں پہ وہ اپنے گیسٹوں کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ ایکسپینس اپنی جیب سے کرتے ہیں. اس میں کیا چیز ہوتی ہے اپنی جیب سے؟ کیا انٹرٹینمنٹ ہے نا. فرض کریں وہ اپنی پارٹی کا ایک فنکشن مثال کے طور پہ انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے جہاں پہ ہماری سرکاری مصروفیت نہیں ہے, اور اس کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے چائے پانی کا وہ خود اپنی جیب سے کرتا ہے. تو نہیں, اچھا کیا آپ نے بتا دیا چائے پانی کا. خیر نہیں, لیکن یہ جس فنڈ کا ذکر آپ کر رہے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, لیکن الزام لگانا جو چاہے لگا دیں. گورنمنٹ کا پیسہ ایک خاص طریقے سے آئے گا, آپ کی سوری الوکیشن ہوگی. میں آپ کو تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بار بار. اس کو میں معذرت یہ چاہتا ہوں, اس کی وجہ ہے کچھ, وجہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے میرے پاس. میں بہت سی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے کہا جی کہ جو آپ کے پاس فنڈ ہوتا ہے, جو منسٹری آف انفارمیشن کے پاس فنڈ ہوتا ہے, وہ آپ نہیں بتانا چاہتے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور وہ چپکے سے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. آپ نہیں ان کی سفید پوشی نہیں چاہتے. میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا, ٹھیک ہے, اس بات میں کتنا پیسہ خرچ ہوا, ٹھیک, اور وہ ڈیٹیل بتا دیں گے کہ ایک پرسن پہ کتنا, وہ ان کا نام صرف ان کی عزت نفس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا, وہ آپ کو ڈیٹیل آ ٹھیک ہے. میں اس پہ جانا بھی نہیں چاہ رہا, میں اس پہ پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا, میں جانا بھی نہیں چاہ رہا. اس میں پریس کلب بھی ہے رانا صاحب, اس میں پریس کلبوں کو ہم کچھ نہ کچھ, چھوٹے پریس کلب کو, بڑے پریس کلب کو, کچھ وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. کبھی جرنلسٹ جو ہے ملک کے مختلف حصوں سے, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو بجٹ اسپیشل نہیں ہوتا, اسی فنڈ سے ہم نے ان کے جو الاؤنسز ہوتے ہیں وہ بھی پے کرنے, مطلب ان کو بورڈنگ لاجنگ دینی ہے, اگر ان کو ٹریولنگ کرانا ہے تو وہ بھی پیسے اس پہ اسی مد میں سے جاتے ہیں. لیکن میں پھر بار بار آپ سے گزارش کروں گا کہ صدر ہاؤس ہو, ہماری وزارت ہو, کوئی وزیر اعظم ہاؤس ہو, اس کے اندر جانے اور آنے کا پیسے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. گورنمنٹ کا پیسہ ہے, اس کے تھرو ایک پراپر پروسیجر جانا ہے, کسی سمری کے ذریعے جانا ہے, کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے. اور وہ جن کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ ان کے پاس گفتگو ریکارڈ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہوگا, ان کو چاہیے وہ لے کے جائیں سپریم کورٹ میں, لے کے جائیں عدالت کے اندر. وہ بھی کہتے ہیں مجھے لے جاؤ, بھئی آپ لے جاؤ نا جا کے. آپ نے کہا جی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جرنلسٹوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کا نام نہیں لینے چاہتے. میں اسے پوچھنا بھی نہیں چاہتا, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے, اور بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں یا مستحق ہیں یا انہوں نے کرپشن نہیں کی, تو وہ اگر آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کسی جرنلسٹ کو خریدنے کے لیے نہیں, کسی بہت ضرورت مند کو بڑی ضرورت کے تحت اس کی بہت جائز ضرورت پوری کی ہوگی. میں نے بہت ریسٹرکٹڈ اس کو استعمال کیا. آپ کے پاس کئی بار اپلیکیشنز آئیں. ایک کاوش اخبار کے رپورٹر تھے, حیدرآباد کے رہنے والے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, کینسر تھا ان کو, ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کے پاس کئی مرتبہ ان کی اپلیکیشن آئی, ارشد گلبانی نام تھا ان کا, اور کئی مرتبہ اپلیکیشن آئی, کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. آپ کی منسٹری نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایک اور بھی ہے. محمد اسرار ہیں, کیمرہ مین ہے CNBC کے. لال مسجد کا آپریشن ہو رہا تھا, ان کو گولی لگی اور وہ پیرالائز ہو گئے. آج بھی گھر میں بیٹھے ہوئے, ان کو آج تک کچھ نہیں دیا گیا. اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ ان کو دیا جائے گا, لیکن ان کو آج تک 1 روپیہ نہیں ملا. 1.5 سال گزر گئے. صاحب اس بات کا میرے علم میں نہیں تھا 5 لاکھ والا. اگر وزیر اعظم صاحب نے, سابقہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا, بالکل ہماری ذمہ داری ہے, ہم کمٹمنٹ نبھائیں گے. اور ہمارا یہ بھائی جو ضرورت مند جو پیرالائز ہو گیا اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں, یہی ہم کہتے ہیں نا کہ سارے بہت کمال کے لوگ نے, بڑے پیسے کمانے والے لوگ نہیں ہیں. میجورٹی میں تو بہت سارے ادارے تو وہ ہے رانا صاحب, آپ کو پتا ہے یار, جو 6 مہینے تنخواہیں نہیں دیتے, اور بڑی مشکل حالات میں یہ ہمارے جو کارکن ہے صحافت سے وابستہ اپنا گزارا کرتے ہیں. اس جرنلسٹ کو بالکل میں آئی ول ہیلپ ہم آؤٹ. لیکن جہاں تک تعلق کس بات کا ہے, بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ کڈنی کا پرابلم. کام کریں نا, جن اداروں میں 6 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی, جو اگر صدارتی محل سے کوئی فنڈز نکلتے ہیں یا کہیں اور سے فنڈز نکلتے ہیں, منسٹری آف انفارمیشن سے اگر فنڈ کو بچ گئے ہیں, تو وہ آپ ان اداروں کو دے دیں. 6 مہینوں کی تنخواہ ہے نہیں رانا صاحب, گزارش یہ ہے, ایسا کوئی فنڈ ہے نہیں. اگر فرض کرے پوسٹ آفس نے, فرض کرے PIA نے, فرض کرے فائنانس ریونیو نے, FDR نے, کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنی کمپین اگر کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹلی اخبارات کو پیسے پے کرتے ہیں. وہ کون سا فنڈ جو وہاں سے دینا یار,
وہاں کوئی کمپین تو کنٹرول نہیں ہوتی نا. دیکھیں نا ہر ڈپارٹمنٹ. قاہرہ صاحب ابلائز تو آپ لوگ کرتے ہیں نا. کس طرح؟ حکومت تو ابلائز کرتی ہے. دیکھیں نا میں بتاتا ہوں کہاں سے پیسے آتے ہیں, کہاں سے جاتے ہیں, کس سیکرٹ فنڈ سے آتے ہیں, کہاں سے جاتے ہیں, وہ آپ بتائیں گے. دیکھیں صاحب گزارش میں بتاتا ہوں. اور وہ اسی لیے تو یہ دو ہمارے جرنلسٹ بھائی اسی لیے تو سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں. حامد میر صاحب اور ابصار عالم صاحب اسی لیے پہنچے ہوئے. حامد میر صاحب اور ابصار عالم صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں. وہ گئے ہیں عدالت کے اندر, ہم ان کا جا کے وہاں جواب دیں گے. عدالت میں جو ہم سے پوچھا گیا ہم بالکل صاف صاف بتائیں گے. لیکن میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ذریعہ کیا ہے رانا صاحب پیسے دینے کا؟ کیا بیگ بھر کے دیے ہیں پھر یا تو یہ کہے اچھا اشتہار دیے؟ وہ بھائی اشتہار تو تمام پروونشل گورنمنٹس بھی دے رہی ہے. تو کیا پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے مرکز سے زیادہ بڑے, میں بتاتا ہوں, جو مرکز سے زیادہ بڑے اشتہار دیتی ہے تو کیا وہ بھی یہی کام کرتی ہے؟ اور اگر یہ ہے, ہاں ایک الزام یہ تھا کہ جی دیکھیں ایک چینل کا یا ایک گروپ کا جو ہے وہ والیوم اس کا بہت سرکولیشن بہت بڑی ہے, اس کو بزنس کم ملتا ہے, دوسرے کو زیادہ ملتا ہے. جس کی اس کا تو کوانٹم بڑا کم ہے, اس کا تو سرکولیشن بڑی کم ہے. رانا صاحب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کوئی پیرٹی کا قانون نہیں ہے. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے بطور انفارمیشن منسٹر کے. بالکل میں کرتا ہوں اور میں اون کرتا ہوں اس بات کو. میں کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس میرا کون ہے. مثال کے طور پر میں وار آن ٹیرر پہ کمپین کر رہا تھا. اس کمپین کے اندر ایک چینل ہے فلم ایشیا. اب بظاہر آپ کے لیے کسی کمپین میں آپ اس کو اشتہار نہیں دیں گے کہ سونی دھرتی, آپ اس کو اشتہار نہیں دیں گے. فلم ایشیا کیا ہے؟ وہاں پہ پاکستانی پنجابی اردو فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. میرا جو ٹارگٹ آڈینس تھا وہ لوگ تھے جو غریب آدمی, جو ڈرائیور, جو بسوں پہ, رکشوں پہ, ٹھیلوں پہ, ٹرکوں پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں. ان کے جہاں پہ کھوکھے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ فلم ایشیا چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ جیو نہیں دیکھا جاتا, وہاں پہ آپ کا نیوز ون نہیں دیکھا جاتا. وہاں پہ ایڈ دینا میری اپنی ایک ججمنٹ تھی. ہو سکتا ہے ریٹنگ میں وہ کہیں نظر نہ آپ کو آ رہا ہو, لیکن جن کو میں نے ایڈریس کرنا ہے وہاں تو دیکھا ہی ہو جاتا ہے. اس کا ججمنٹ میں نے کبھی کیوں بنایا مجھے گورنمنٹ میں؟ ایسی وجہ تو نہیں تھی کہ آپ کو پرانی اردو فلمیں, پنجابی فلمیں پسند ہو؟ یہ بھی ہے, فلمیں بھی پسند ہوا کرتی تھی, دیکھا کرتے تھے. رانا صاحب دیکھا بھی کرتے تھے, دیکھا کرتے. لیکن جو دیکھا نا طریقہ کار ہوتا ہے نا, فرض کریں آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں میں کرنا, تو آپ پہلے سوچیں گے کہ یار مجھے خیبر ٹی وی کو زیادہ کرنا چاہیے, یا وہاں پہ اس علاقے کے اندر کون سا چینل ہے, یا ریڈیو کتنا افیکٹو ہے, یا کون سا اخبار وہاں پہ جاتا ہے. اب آپ سرکولیشن کے حوالے سے تو بہت سارے اخبارات وہ ہوں گے جن کو پورے ایسے بھی اخبارات ہیں قاہرہ صاحب جو کہ میرے خیال میں کبھی ہم نے مارکیٹ میں دیکھے ہی نہیں. ان کو بھی آپ لاکھوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں, کروڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں سال کا. اگر اس کا ایسے رانا صاحب بات یہ ہے کہ میں کوئی کروڑوں اربوں کی بات نہیں کرتا. کہ ایک بہت بڑی ماضی کی بھی ایک بہت بڑی روایت رہی ہے انفارچونیٹلی کہ چھوٹے چھوٹے اخبارات بھی ہوتے ہیں, اور ان کو کبھی کبھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کیوں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہمارا کام نہیں ہوتا, ان کا اپنا کام ہے, بزنس ہے ان کا, وہ بزنس اپنا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہم پہ الزام لگتا ہے وہ یہ تھا ریجنل پیپرز کا, میرے شہر کا, گجرات کا, کھاریاں کا, کانے کاچھے کا, پشاور کا, پشاور کے سبربز کا, یا سندھ کے کسی اندرون کے شہر کا, چھوٹے شہر کا, وہاں بھی اخبار چھپتے ہیں. تو جو ریجنل لینگویجز میں اخبارات ہوتے ہیں ان کا ایک الگ ہم نے فنڈ, اس کی جو ٹوٹل ہم دیتے ہیں نا جی کسی ایڈ میں, اس کا ایک حصہ رکھتے ہیں. 25% ہم نے ان کو دینا ہوتا ہے تاکہ ریجنل لینگویجز پروموٹ ہوتی رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا مین پریس ہے, جو آپ کا قومی پریس ہے, جتنا یہ چھپتا ہے میرے شہر میں, جتنا قومی بڑے اخبارات جاتے ہیں شاید ان سے زیادہ بڑا, اس سے زیادہ بڑی سرکولیشن 2-3 جو لوکل اخبارات ہیں ان کی ہے. تو ان کو بھی ہم نے اگر ایڈ دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو کہیں ہے نہیں, وہ نان اے پی این ایس ہے. اب اے پی این ایس کا ہم سے گلا شکوا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نان اے پی این ایس کو کنسیڈر نہ کریں. ہمارا یہ ہوتا ہے جی کہ جو لوکل پریس ہے جو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر اور بڑے افیکٹو ہے اور بڑی ذمہ سے, کچھ لوگ ان میں وہ بھی ہیں جو دیہڑی لگانے والے ہیں, ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. ہم کرتے ہیں, ان کو نہیں کرتے, لیکن ان کے اپنے طریقے صاحب گزارش ہے نہ 10 الگ باتیں کرائیں نا, سوائے آدھا گھنٹہ ہو گیا میں آپ کو 1-2 اخبارات کے اور 1-2 چینل کے. آپ کو جو فیلڈ رپورٹر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو رپورٹر ہوتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں کبھی پوچھ کے تو بتائیے مجھے. اخبارات آپ نے رپورٹرز کو کتنے پیسے دیتے ہیں, آپ اپنے اسٹنگرز کو کتنے پیسے دیتے ہیں, پوچھیے تو صحیح کبھی, آپ کو حقائق سمجھ آئیں گے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. چھوڑیے یہ آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ جناب جو لوگ نہیں دے پا رہے, جو آرگنائزیشن نہیں دے پا رہی ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ کو یا چھوٹے تحصیل لیول پہ اگر کورسپونڈنٹ, آپ لوگ ان کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں, آپ لوگ اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ریجنل پیپرز ہیں, وہ جو ریجنل زبانوں میں ہیں اور جو مختلف ریجنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے ایشوز کے اوپر بھی ہمیں ان اخبارات کو ان کا 25% کوٹا رکھا گیا ہے.
ایڈز کے اندر ان کا 25% ریجنل لینگویجز بھی ہے اور ریجن کے اندر مختلف اخبارات بھی، ان کا باقاعدہ طے شدہ لا ہے، اس کے مطابق ہے، یہ میری ڈسکرپشن نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا، اور ہمارے ملک میں ایک اور بھی ہے کہ جی وہ جی رانا مبشر کی ریٹنگ کتنی ہے، ریٹنگ کون طے کرے گا؟ فلاں پروگرام کی ریٹنگ کتنی ہے، کون طے کرے گا؟ فلاں چینل کی ریٹنگ، یہ ریٹنگ کا کیا نظام ہے؟ 500-600 وہ لگے ہوئے ہیں کہیں میٹرز، وہ ریٹنگ طے کرتے ہیں، جس میں سے آدھے شاید کراچی میں لگے ہوں گے، کچھ لاہور میں ہوں گے، کچھ کراچی، کچھ اسلام آباد میں ہوں گے، کچھ تو پاکستان کا جو 80-90% جو رورل ایریا ہے اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا کوئی پرسانح حل نہیں ہے، وہ کوئی پیور نہیں ہے۔ آخری سوال کروں گا آپ کی معذرت کے ساتھ، آپ کی جڑوں میں کون بیٹھا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بنے؟ یہ میری جماعت کا فیصلہ تھا۔ نہیں ایسی باتیں کریں، ٹپیکل اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں چاہیے، جاتے جاتے سچ بول دیں۔ سچی بات بتاؤں گا، ایسے نہیں کریں گے، سچی بتاؤں گا، دیکھیں ایسے نہیں، سچی بتاؤں گا، سچی بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹپیکل اسٹیٹمنٹ راجہ اشرف صاحب ڈیزرو کرتے تھے، وہی بات کر رہے ہیں نا آپ، پھر وہ ٹپیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے جونیئر ہوں اپنی جماعت میں، ٹپیکل آنسر، میری جماعت کا فیصلہ تھا، میری قائد کا فیصلہ تھا، میرے وہ زیادہ سینئر ہے راجہ پرویز، ایسے نہیں، باقی اسپیکولیشن ایسے نہ کریں۔ میں آپ کو 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 2 مرتبہ پریڈکٹ کیا تھا آپ بن رہے ہیں انفارمیشن منسٹر، اور 2 مہینے پہلے آپ کو کم از کم کہا تھا آپ بن گئے۔ اب میں جو بات جہاں سے میں آ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے، میری جماعت نے، میری قیادت نے، آپ مجھے جواب نہیں دیں، میرے صدر نے مجھے نامینیٹ کر دیا، میرے نامینیشن پیپر جمع کرا دیے، اس کے بعد انہوں نے بہتر فیصلہ کیا، الائنس کے ساتھ مل کے جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ قاہرہ صاحب جواب آپ نے نہیں دیا، اور کئی جواب آپ نے نہیں دیے، گول کر جاتے ہیں، نہیں کر جاتے ہیں، آپ بڑے ماہر آدمی، آپ ہم سے سب کچھ سوال ہے رانا صاحب، یہ بھی جواب آپ گول کر گئے اور پھر بچا گئے، نہیں رانا صاحب میں بچا گئے، بڑے بڑے اپنے ساتھیوں کو بچا، آپ کے منہ پہ نہیں کہنا چاہتا، اب آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہوئی ہے، یہ ملکہ دیا ہوا ہے کہ آپ باتیں گلوا لیتے ہیں۔ چلیں بڑی مہربانی آپ کی، لیکن آپ نے جواب مجھے نہیں دیا، لیکن میں کسی وقت پھر آپ سے شیئر کروں گا وقت کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی قمر الزمان قاہرہ صاحب جی، کچھ سچی کھری باتیں، شاید میرے خیال میں سب جواب تو آپ کو نہ ملے ہوں، لیکن مختصر وقت تھا، پھر دوبارہ تکلیف دوں گا ان کو۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔